کیا پاکستان کی ادبی لابی ساغر صدیقی کی شاعری سے جلنے لگی تھی؟ خابر نعیم ہاشمی کے والد کے ساتھ پاکستان کے قومی ترانے کی فلم بندی فلمی ڈائریکٹر چرس کے ایک سگریٹ کے بدلے ساغر صدیقی سے گانا لکھوانے لگے۔ بڑے بھائی نے نشے کی لت میں پڑنے کی وجہ سے ساغر صدیقی کو گھر سے نکال دیا۔ ساغر صدیقی نے فلمی اخبار کا نشے کی لت پوری کرنے کے لیے 5 روپے میں بیچ دیا۔ شراب سے چرس اور پھر مارفیا کے انجیکشن تک نوبت کیسے پہنچی؟ ہر وقت مدہوش ساغر صدیقی کب بے گھر ہو کر لاہور کی سڑکوں پر رہنے لگے۔ ساغر صدیقی نشے کی لت میں 5 روپے میں لوگوں کو غزل لکھ کر دیا کرتے تھے۔ کس نے ساغر صدیقی کی حفاظت کے نام پر اس کا حصہ کھا لیا، جس کے غم میں ساغر شرابی بن گیا۔ ساغر ہوش سے بیگانہ ہو گئے، بال لمبے ہو گئے اور کپڑے پھٹ گئے تو مشاعروں میں ان کی انٹری بین ہو گئی، اور سب سے بڑھ کر کیا لوگوں نے چند ٹکوں میں مدہوش ساغر سے غزلیں لکھوا کر کتابیں چھاپ لیں اور لاکھوں کمائے۔ تیری غربت نے اڑایا میرے فن کا مذاق، تیری دولت نے تیرے عیب چھپائے رکھے ہیں۔ معروف شاعر ساغر صدیقی کے والد نے ساغر کی پسند کی لڑکی کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا تھا کہ ہم خاندانی لوگ ہیں، لہٰذا کسی تندور والے کی بیٹی کو اپنی بہو نہیں بنا سکتے۔ لوگ کہتے ہیں میں شرابی ہوں، تم نے بھی شاید یہی سوچ لیا۔ یونس ادیب کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی ادبی لابی ساغر صدیقی کی شاعری سے جل گئی تھی۔ اس کے علاوہ اس کی پاکستان سے محبت نے بھی بہت سے شاعروں کو اس کا مخالف بنا دیا تھا۔ یہ ساغر کی زندگی کا پیک ٹائم تھا۔ اس کے ذہن میں نئے آئیڈیاز آتے تھے جن پر وہ عمل کرنا چاہتا تھا۔ پاکستان کے ممتاز صحافی خابر نعیم ہاشمی کے والد نعیم ہاشمی ان کے قریبی دوست تھے۔ یہ دونوں اکثر ساتھ دیکھے جاتے۔ ساغر نے پاکستان کی محبت میں نعیم ہاشمی کے ساتھ مل کر ایک ترانہ لکھا، سلام میں قائد اعظم۔ ممبئی سے ایک ڈائریکٹر فدا شاہ جہاں پوری بھی پاکستان آئے تو ان تینوں نے مل کر یہ پروگرام بنایا کہ اس ترانے کو فلمایا جائے اور پھر ہر فلم کے آخر میں اسے شامل کیا جائے۔ یہ منصوبہ جیسے تیسے مکمل ہوا تو ریجیمنٹ سینما لاہور میں پہلی بار اس کو ریلیز کیا گیا۔ پھر ساغر نے نعیم ہاشمی کے ساتھ مل کر یہ منصوبہ بنایا کہ کشمیر کی آزادی کی جدوجہد پر ایک ڈاکیومنٹری فلم بنائی جائے۔ وہ آزاد کشمیر میں مشاعرے پر گئے تو وہاں پر لوگوں نے مدد کرنے کا وعدہ کیا، جو پورا تو نہ ہو سکا، مگر ان تینوں دوستوں نے مل کر اس پروجیکٹ کو پورا کر لیا۔ مگر نتیجہ یہ ہوا کہ ساغر کی جیب میں جو پہلے ہی اتنی بھری ہوئی نہیں تھی، وہ ان پروجیکٹس میں بالکل خالی ہو چکی تھی۔ ساغر مشاعروں کی جان تھے اور اب انہوں نے فلموں کے لیے گیت بھی لکھنا شروع کر دیے، مگر پاکستان کی فلم انڈسٹری سے انہیں ایک نئی قسم کا تحفہ ملا، اور وہ تھا چرس پینے کی عادت۔ حالات کچھ ویسے تھے کہ شراب کے ساتھ ساتھ اس نئے نشے نے ساغر کو ہوش کی دنیا سے مزید بیگانہ کر دیا۔ فلم انڈسٹری میں ساغر کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہ ہوا، کیونکہ اکثر لوگ اسے چرس کا ایک سگریٹ پلا کر گیت لکھوا لیا کرتے تھے۔ ساغر صدیقی کو یہ احساس نہیں تھا کہ اسے اپنا ہنر کس طرح فروخت کرنا ہے۔ شاید وہ نشے کی لت کا اتنا عادی ہو چکا تھا کہ اس نشے کے لیے وہ ہر حد پار کرنے پر تیار تھا۔ یہ وہ پوائنٹ تھا جہاں ساغر کو رکنا چاہیے تھا، اپنی زندگی کے کچھ اصول طے کرنے چاہیے تھے، مگر انہوں نے یہ لائن کراس کر لی۔ وہ اپنا ہنر کو چرس کے ایک سگریٹ کے بدلے بیچنے لگے۔ ہم قیاس ہی کر سکتے ہیں کہ ان کی ان عادتوں کی وجہ سے ان کے بڑے بھائیوں نے انہیں سمجھایا ہوگا، اور شاید اسی کا نتیجہ ہو کہ ان دونوں بھائیوں نے الگ رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ ساغر نے اپنے بڑے بھائی کا گھر چھوڑ دیا یا انہیں گھر سے نکالا گیا، یہ معلوم نہ ہو سکا، مگر یہ لازم ہوا کہ ساغر اب اپنے بھائی کے ساتھ نہیں رہ رہے تھے۔ یہ ساغر کی جوانی اور شاعری کا عروج تھا، جب وہ بے گھر ہو گئے، اور افسوس اس کے بعد اب ساری عمر ان کا کوئی مستقل گھر نہیں ہونے والا تھا۔ وہ شاعروں میں ایک عبرت کا نشان بننے والے تھے، اور افسوس اس عبرت کا انجام سے ان کا کوئی دوست، ان کا کوئی رشتہ دار انہیں بچا نہ سکا۔
ساگر کا اب کوئی گھر نہیں تھا، وہ مدہوش رہتے تھے، مگر ابھی بھی وہ کام کرنے کے قابل تھے۔ تو ایک ماہانہ تصویر کا انہیں ایڈیٹر بنا دیا گیا، جہاں پر تنخواہ کا دور دور تک نام و نشان نہیں ہوتا تھا۔ ڈاکٹر غلام جیلانی برق ساگر کی شاعرانہ صلاحیتوں کے مداح تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹھک ساگر کو دے دی اور وہ وہیں پر رہنے لگے۔ شاید ساگر کو اس ماہنامہ سے ایک سیلری ہی ملی تھی کہ انہوں نے یہ نوکری چھوڑ دی۔ انہوں نے سوچا کہ اب وہ اپنا جریدہ نکالیں گے، تو انہوں نے فلمی اخبار کے نام سے ایک اخبار حاصل کر لیا تھا۔ اس زمانے میں کسی بھی اخبار یا رسالے کا ڈکلیریشن حاصل کرنا بہت مشکل کام ہوتا تھا۔ کاغذ یا ڈیزل کا کوٹا ملنا آسان تھا، مگر اخبار کی اجازت حاصل کرنا بہت مشکل تھا۔ مگر ساگر نے یہ مارکا بھی سر کر لیا۔ ان کے دوستوں نے ان کا بھرپور ساتھ دیا، مگر ان کے پاس کوئی پیسے نہیں تھے۔ اس رسالے کا کوئی دفتر بھی نہیں تھا۔ ساگر کا ذریعہ معاش ان کی شاعری اور فلمی گانے تھے، تو رسالہ نکالنے کے لیے انہیں کثیر رقم کی ضرورت تھی، جو ان کے پاس نہیں تھی۔ وہ فلم انڈسٹری کے پاس گئے، پبلشر کے پاس گئے اور اپنے گیتوں اور شاعروں کے بدلے جو بھی ملتا، اس سے بڑی مشکل سے انہوں نے 3 شمارے چھاپے اور پھر اس بھاری پتھر کو چوم کر رکھ دیا، اور نشے کی کسی ضرورت کے پیش نظر بعد میں انہوں نے یہ اخبارات بھی 5 روپے میں کسی کو فروخت کر دیا۔ پیسوں کی کمی تھی تو اب ساگر نے نشے میں ایک اور نشہ شامل ہو چکا تھا، اور وہ تھا مارفیا کا انجیکشن۔ جب ان کے پاس پیسے ہوتے تو وہ شراب پیتے، کم پیسے ہوتے تو چرس، اور شدید کمی میں مارفیا کا انجیکشن، اور اس کے ساتھ ساتھ روزانہ سگریٹ کی 4-5 ڈبیاں۔ چرس انہیں فلمی انڈسٹری سے مل جاتی تھی، جہاں سیانے لوگ ایک سگریٹ کے بدلے ان سے فلمی گیت لکھوا لیا کرتے تھے۔ ساگر کی مدہوشی بڑھنے لگی، لانڈریوں پر ان کے کپڑے ضبط ہونے لگے، مشاعروں پر جانا کم ہو گیا، اور وہ انتہائی ضرورت کے وقت اس لیے جاتے کہ انہیں نشوں کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی، اور جب یہ ضرورت پوری ہو جاتی تو پھر انہیں کسی مشاعرے کی ضرورت نہ رہتی۔ ساگر صدیقی اب ہر وقت مدہوش رہتے، لیکن اگر ہم اس سے آگے والے ساگر صدیقی کو ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کریں تو ساگر جس حال کو پہنچے، اس کے سب سے بڑے ذمہ دار وہ خود تھے۔ شاعروں اور ادبی حلقوں میں شراب پینا ایک عام سی بات ہے، لیکن اس کا توازن برقرار رکھنا شاید ساگر کے لیے ممکن نہ ہو سکا۔ وہ نشے میں اتنا ڈوب گئے، ان کا جسم چرس، شراب اور مارفیا کے انجیکشن کا اتنا عادی ہو گیا کہ پھر وہ اس بیماری سے ساری عمر نجات حاصل نہ کر سکے۔ مگر نشے کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ساگر کو روزانہ نشے کے لیے 20 سے 30 روپے چاہیے تھے۔ نوکری کبھی انہوں نے ٹک کر نہیں کی، کیونکہ اپنے نشے کی وجہ سے ایسا ممکن نہیں تھا۔ تو پھر اسے نشے کے لیے پیسے کہاں سے آتے؟ تو یہاں پر وہ طبقہ سامنے آتا ہے جو میرے خیال میں ایک بڑے شاعر کی المناک انجام کا دوسرا سب سے بڑا ذمہ دار تھا۔ یہ بانجھ دماغوں والا وہ طبقہ تھا جسے شاعر بننے کا شوق تھا، جس کے پاس اتنا سرمایہ تھا کہ وہ ساگر کی حالت کا فائدہ اٹھاتے۔ یہ وہ پبلشر تھے جو ساگر جیسے عظیم شاعر کی شاعری 2 ٹکے میں خریدتے رہے۔ یہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ ساگر کبھی اس مدہوشی کی کیفیت سے باہر نکلے۔ ایسا نہیں تھا کہ ساگر سے پیار کرنے والے نہیں تھے، اور انہوں نے ساگر کو نشے کی لت سے بچانے کی کوشش نہیں کی، لیکن ساگر تو خود اس حالت میں رہنا چاہتے تھے۔ وہ اس کیفیت سے نکل سکتے تھے، مگر اپنے محسنوں کی ان کوششوں کے سب سے بڑے مخالف وہ خود تھے۔ دوسرا وہ ادبی بانجھ طبقہ جو خود ساگر کو اس نشے کا سامان مہیا کرتا تھا۔ یہ ادبی بانجھ لوگ مدہوش ساگر کو ڈھونڈتے، اس سے فی غزل 5 روپے میں لکھواتے، کچھ چرس اور شراب کی بوتل ساتھ لے جاتے۔ ساگر اس عمل کو دھول میں اڑانا کہتا تھا تو اپنی شاعری بیچتا رہا۔ جب ساگر اس دنیا سے گیا تو کسی نے کہا تھا کہ آج ایک شاعر نہیں مرا، بلکہ 1000 شاعر مرے ہیں، جو سب کے سب ساگر کی شاعری پر زندہ تھے۔ لاہور کے ادبی لوگ ان تمام ناموں سے واقف ہیں جو ساگر کی شاعری کے دم پر نامور اور امیر بنے۔ یہ لوگ مشاعروں میں ان کے شاعر سنا کر داد وصول کرتے، اپنی گھٹیا شاعری کے ساتھ انہیں اپنی کتاب میں شامل کرتے، اور یوں ساگر تو ساری عمر فٹ پاتھ، مزاروں اور باغوں میں زندگی گزارتے رہے، اور یہ مجرم شاعر
اپنے ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر وہی نشہ کرتے رہے جس کا توازن ساغر صدیقی نہیں کر سکتے تھے۔ ساغر نشے میں مدہوش ضرور تھے، مگر وہ اکثر یہ کوشش کرتے کہ دیوانوں کی اس کیفیت سے باہر نکل سکیں۔ وہ نشہ کرتے تھے مگر ایک با اصول انسان تھے۔ انہوں نے کبھی بے اصولی اور فراڈ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ قیام پاکستان کے بعد جب سب لوگ جعلی کلیموں کا کاروبار کرتے تھے تو ساغر کے با اثر دوستوں نے انہیں بھی کوئی گھر الاٹ کرنے کی کئی بار کوشش کی، مگر ساغر نے ایسے فائدہ اٹھانے سے قطعاً انکار کر دیا۔ ساغر کے بارے میں یہ سب کو معلوم تھا کہ وہ اب ہوش میں نہیں، دنیا سے بیگانہ ہو چکے ہیں، مگر شاید ساغر اپنے قریبی لوگوں کے رویوں سے مایوس تھے، شاید اپنے بڑے بھائیوں کی وجہ سے دنیا سے ناراض تھے، شاید کچھ ایسے لوگ تھے جو اس کے نام پر رقمیں بٹورتے تھے اور ساغر کو اس کی مطلوبہ رقم یا حصہ نہیں دیتے تھے، شاید ان کے قریبی دوست نے ان کے ساتھ کچھ برا کیا تھا، یہ تو معلوم نہیں ہو سکا آخر ایسا کیا تھا، وہ دنیا سے بیگانہ ہو گئے، لیکن یہ ضرور ہے کہ کچھ ایسا ضرور تھا۔ کتاب ساغر صدیقی شخصیت فن اور کلام میں لکھا ہے کہ اس کے بعد ساغر اپنی گمشدگی کے عالم میں جب بھی نظر آیا اس کے جسم پر چتھڑے ہوتے، وہ ملنے جلنے والوں سے پیسے مانگ رہا ہوتا، کچھ لوگ دیکھ کر خاموش ہو جاتے اور باقی اپنی فیاضی کے افسانے دوسروں کو سناتے۔ ساغر سب کچھ سن کر ہنس دیتا اور کہتا، یہ کیا جانے کہ فقیر کس آزمائش کے موڑ پر کھڑا ہے، اور جب کبھی لوگوں نے میری حفاظت کے نام پر میرا حصہ کھا لیا ہے تو فقیر ہاتھ نہ پھیلائے تو کیا کرے۔ معلوم نہیں کس نے ساغر کا حصہ کھا لیا تھا کہ اسے ہاتھ پھیلانے کی نوبت آ گئی۔ وہ نشہ کرتا تھا مگر وہ اتنا خوردار نشئی تھا کہ کسی پر بوجھ نہیں بنتا تھا۔ یونس ادیب ساری عمر اس کے ساتھ رہے مگر اس نے کبھی ان سے پیسے نہیں مانگے۔ زندگی کے آخری دنوں میں ایک بار 1 روپیہ مانگا مگر وہ بھی یونس ادیب کے پاس نہیں تھا۔ ادبی حلقوں کے حالات ایسے تھے کہ اب انہیں مشاعروں میں بلانا بند کر دیا گیا تھا۔ اگر کبھی کسی مشاعرے میں بلا لیا جاتا تو ان کے جسم پر کپڑوں کے نام پر صرف چتھڑے ہوتے، کئی ماہ سے سر کے بال نہ دھلنے کی وجہ سے جڑ چکے ہوتے، چہرے مٹی سے اڑا ہوتا، تو ایسے ماحول میں وہ خود کو اجنبی سا محسوس کرتے۔ لوگوں نے انہیں ادھار دینا بند کر دیا تھا۔ دراصل معاشرے نے ساغر کا بائیکاٹ کر دیا تھا اور ساغر نے معاشرے کا۔ لاہور کی تمام سڑکیں ان کا گھر تھیں، داتا دربار، بیڈن روڈ، سرکولر روڈ، اندرون لاہور کے مزار اور باغات، یہ سب ساغر صدیقی کا گھر اور مستقل ٹھکانہ تھے۔ گرمیوں کے دنوں میں ساغر کئی ماہ تک کسی فٹ پاتھ پر اپنی چادر بچھا کر پڑے رہتے، مگر سردیوں میں وہ کسی چھت کا انتظام کر لیتے۔ وہ صبح اٹھتے تو کچھ بھی کمانے سے زیادہ انہیں نشے کی طلب ہوتی، وہ اسے پورا کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکل پڑتے۔ ان کے ہاتھ میں ایک تھیلا ہوا کرتا تھا جس میں وہ شراب کی بوتلیں، سگریٹ کی ڈبیاں، چرس، کاغذ اور قلم رکھتے تھے۔ اس تھیلے کو وہ بریف کیس کا نام دیا کرتے تھے، اور پھر یہی بریف کیس اپنے ہاتھوں میں تھامے وہ اپنے ٹھکانے سے نکلتے۔ ساغر ایک باہنر شاعر تھے، اگر وہ ہوش میں رہتے تو شاید انہیں کبھی پیسوں کی کمی نہ ہوتی۔ ہاں، ان کا کوئی پراپر سسٹم نہ بن سکا۔ وہ اپنی شاعری کو روز چند ٹکوں میں بیچتے اور پھر اپنی ضرورت کے پیسے کما کر نشے کی ضرورت پوری کرتے اور رات کو واپس اپنے ٹھکانے پر آ کر مدہوش ہو جاتے۔ گوالا منڈی میں خواجہ شفیع انہیں کئی سالوں تک روزانہ 5 روپے دیتے رہے۔ اردو بازار کے کئی پبلشر ساغر صدیقی کی شاعری کے روزانہ کے گاہک تھے اور انہیں روزانہ نشے کے لیے 20 سے 30 روپے چاہیے تھے۔ ساغر کبھی کبھی روزانہ خرچے کے لیے اردو بازار کی طرف نکل جاتے جہاں پبلشر ان کے منتظر ہوتے۔ ساغر فی غزل 2 سے 3 روپے کے عوض بیٹھ کر شاعری کرتے یا کبھی کوئی لکھی ہوئی غزل ساتھ لے جاتے۔ یہ دنیا کی ادبی تاریخ کا انوکھا بزنس تھا جہاں پبلشر ان سے چند ٹکوں کے عوض شاعر خریدتے اور پھر ان کی شاعری کی کتابیں لوح جنوں، غم بہار اور شب آگاہی وغیرہ چھاپ کر مارکیٹ سے لاکھوں روپے کماتے۔ کیونکہ ساغر کو صرف اپنے نشے کے لیے رقم سے مطلب ہوتا تھا تو کبھی کبھی وہ غزل لکھ کر ماہانہ ڈائریکٹر کے فضل حق کے پاس جاتے جن کا فی غزل ریٹ قدر مناسب یعنی 10 روپے ہوا کرتا تھا۔ نوائے وقت میں کئی سالوں تک وہ ریگولر چھپتے رہے۔ مجید نظامی مرحوم انہیں غزل کے 50 روپے دیا کرتے تھے۔
جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، ان کو بس روزانہ نشے کے لیے ایک مخصوص رقم کی ضرورت ہوتی تھی اور انہوں نے کبھی اضافی رقم اگلے روز کے لیے بچا کر نہ رکھی تھی۔ ایک دفعہ ساگر کو کہیں سے 500 روپے اکٹھے ملے تو انہوں نے سوچا کہ اس بار گھر بنانے کی دوبارہ کوشش کی جائے۔ ان کی بہت خواہش تھی کہ سردیاں آنے والی ہیں تو ان کے پاس ایک ریشمی بستر اور اچھا سا کمبل ہونا چاہیے، مگر انہوں نے بازار میں ایک ننگے فقیر کو دیکھا تو سارے کے سارے 500 روپے اس فقیر کو دے دیے۔ یونس ادیب کی کتاب میں لکھا ہے، کوئی سرا لکھوانے آ جاتا تو ساگر سرا لکھنے کے معاوضے کی رقم میں سے صرف 5 روپے اٹھا کر کہتا، فقیر کو اس سے زیادہ کوئی ضرورت نہیں، اور اس کی اس بات سے لوگوں نے سمجھ لیا کہ ساگر کی قیمت صرف 5 روپے ہے۔ قوال اس سے اس کا صوفیانہ کلام اور نعتیں لے جاتے، محفلوں میں ہزاروں روپے کماتے اور ساگر کو صرف کیپٹن کی ڈبیاں دے کر چلے جاتے۔ مہدی حسن خواجہ شفیع سے ان کی غزل چراغے طور جلاؤ بڑا اندھیرا ہے لے گئے، اور اس کی آواز سے یہ غزل بھارت والوں کے پاس چلی گئی۔ ایک دن ساگر سوتر منڈی میں پان کی دکان کے سامنے سے گزر رہا تھا تو آل انڈیا ریڈیو کے کسی اسٹیشن سے کوئی گائک اس کی یہی غزل گا رہا تھا۔ ساگر رک گیا اور غزل کے اختتام پر اناؤنسر نے جب کہا، ابھی آپ پاک و ہند کے مشہور شاعر ساگر صدیقی کی غزل سن رہے ہیں، تو ساگر ہنس کر کہنے لگا، واہ، ان کو معلوم ہی نہیں کہ ساگر کس حال میں ہے، اچھا اللہ وارث ہے۔ ایسا نہیں کہ ساگر کو اس دوران اپنی حالت سنوارنے کا موقع نہیں ملا، ایسے کئی موقع آئے اور ساگر نے ابھی کوشش کی کہ وہ اس بے خودی سے نکل جائے، مگر ہر بار یہ نشے کی لت حاوی رہی۔ ایک روز ساگر فقیر بنا داتا دربار کے پاس سے گزر رہا تھا تو وہ موسیقار مبارک علی نے اسے دیکھ لیا۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ بہت رنجیدہ ہوئے اور اسے اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ ان دنوں انور کمال پاشا کی فلم دو آنسو کا میوزک ترتیب دے رہے تھے۔ ان کے ذہن میں شاید یہ خیال آیا کہ شاید ساگر اس کام پر آمادہ ہو جائے اور دونوں کا کچھ بھلا ہو جائے، مگر ساگر کی دماغی کیفیت کچھ ویسے تھی کہ اسے جبر پسند نہیں تھا۔ جب بھی کوئی اسے اپنے گھر لے آتا تو ساگر کو ڈر ہوتا کہ وہ اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گا، اس کا نشہ چھڑوانے کے لیے زبردستی کرے گا، تو ساگر ہمیشہ پہلی شرط یہی رکھتا کہ کوئی اسے سمجھانے کی کوشش نہ کرے۔ ایسے میں مبارک علی نے ڈرتے ڈرتے اسے فلم کے گانے لکھنے کی آفر کی تو حیران کن طور پر ساگر نے حامی بھر لی۔ انور کمال پاشا کو معلوم ہوا تو وہ بھی بہت خوش ہوئے اور فلم کے گانے لکھنے کا معاوضہ 1000 روپے طے ہوا اور ایڈوانس کے طور پر 500 روپے ساگر کے حوالے کر دیے گئے۔ ساگر صدیقی کی عبرتناک اور افسوسناک داستان ابھی جاری ہے۔ تیسری قسط میں ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب ساگر صدیقی کو فلمی گانے کے لیے باقی 500 روپے ملے تو انہوں نے کیوں اسے نشائیوں میں بانٹ دیا۔ مارفیہ کے انجیکشن لگا کر ساگر صدیقی کا جسم مسلسل کمزور ہو رہا تھا۔ مہدی حسن غزل کے بدلے 1000 روپے لے کر آئے تو ساگر نے کیوں انہیں پہچاننے سے انکار کر دیا۔ ستارہ شو کمپنی کے مالک نے 1600 روپے سے 5 سٹار ہوٹل میں ساگر صدیقی کی تقریب کرنے کی پیشکش کی تو ساگر نے کیوں انکار کر دیا۔ اخبار مارکیٹ میں گھوڑے کے ساتھ سونے پر ساگر صدیقی اتنے بیمار ہو گئے کہ زندگی کی امید ہی ختم ہو گئی۔ پولیس نے ساگر صدیقی کو دیگر نشائیوں کے ساتھ گرفتار کر کے جیل میں بھیج دیا، مگر پورے لاہور سے کوئی ایک انسان بھی ان کی ضمانت دینے کیوں نہیں آ سکا۔ ساگر نے کیوں جج صاحب کو لکھا، میں 12 سال سے چرس کا عادی ہوں، مجھے یہ غرض علاج جیل کے بجائے پاگل خانے میں بھیج دیا جائے۔ نشے کی لت میں ساگر پر فالج کا حملہ، دائیں ہاتھ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، بینائی تقریباً ختم ہو گئی، بولنا مشکل ہو گیا اور وہ خون تھوکنے لگا، اور سب سے بڑھ کر اپنی موت سے ایک دن قبل ساگر کس کمپریسی کی حالت میں اپنے بھائی کے دروازے پر پہنچا، اور لاہوریوں نے اس روز کیا افسوسناک مناظر دیکھے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اگلی نئی ایپیسوڈ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو دبا دیں